الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار انقلہ تعداد درود و سلام آخر دو جہان سید ولد آدم خاتم النبیین المرسلین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ہوں۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد دنیا میں انسان کا وجود آتا ہے اور یہ وجود انسان کا تب تک رہتا ہے جب تک کہ وہ انسان فہم و شعور کی وادیوں کی طرف نہیں جاتا۔ اسلام اس وجود کو شخصیت کے اندر کنورٹ کرتا ہے کہ یہ انسان کا وجود صرف ڈھانچے کی صورت میں نہ رہے بلکہ خوبصورت پرسنالٹی کے اندر اللہ رب العالمین اس انسان کے وجود کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھی شخصیت اور اچھی پرسنالٹی کے لیے انسان کے اندر اعتدال کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ جذباتیت
معاملہ فہمی کا نہ ہونا، ہر ایک چیز کو تلخ مزاج سے دیکھنا اور اس کو پرکھنا، یہ ایک ڈیمیج شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ کامل شخصیت انسان کی دو طرح سے بنتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، انسان کا تعلیم و تعلم کے ساتھ وابستہ ہونا، اور دوسری چیز اچھے ماحول کا ملنا۔ یہ دو چیزیں انسان کے اندر ایسا انقلاب برپا کرتی ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ چیزیں سمو جائیں وہ بظاہر تو انسان لگتا ہے، مگر وہ حقیقت میں وہ فرشتہ صفت انسان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرہ کے اندر آپ تشریف لائے، بظاہر تو اکثریت بالغ افراد کی تھی، بوڑھے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، سب کچھ تھے، مگر اللہ کی زمین پر وہ ایک وجود کی کیفیت میں تھے، شخصیت نہیں تھے۔ جو پرسنالٹی کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے تھی وہ ان کے اندر موجود نہیں تھیں، چاہے وہ معاشرتی ہوں یا دینی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وجود کو شخصیت کے اندر کنورٹ کیا، اور بڑے خوبصورت انداز سے۔ چند عرصہ کے بعد وہ ایک ایسی قوم تیار ہوئی جن کے بارے میں یہ کہنا محال تھا کہ یہ لوگ وہی ہیں جو آج سے پہلے تھے۔ ان کے اندر یکسر تبدیلی، اور شخصیت کے بنانے کے اندر ایک اچھے معلم کا کردار بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک معاشرے کو اچھے استاد کا میسر ہو جانا اللہ کی رحمت سے کوئی کم نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کے اوپر غور کیا، اور اس کے اوپر مکمل آپ نے محنت کی۔ انسانی شخصیت دو اقسام کے اندر ڈھلتی ہے، یا تو وہ اپنے خواہش کی پیروی کرتی ہے، یا پھر وہ غلوف کے اندر چلے جاتے ہیں، بے پناہ غلوف۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو خواہش پرستی سے بھی دور رکھا ہے کہ اپنے نفس کی پیروی نہیں کرنے، اور مسلمانوں کو غلوف سے بھی دور رکھا ہے، جس کا قرآن مجید میں بارہا مقام پر تذکرہ ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ اپنے دین کے اندر غلوف نہیں کرنا۔ کیا معنی؟ یہ دینی نفسیات ایک ایسی نفسیات ہے کہ اس پر انسان اشتعال کے اندر آتا ہے، جذبات میں آتا ہے، وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ اللہ نے مسلمانوں کو اس سوچ اور نظریہ کے ساتھ وابستہ کیا ہے کہ تم نے دینی فکر کو بھی اعتدال کے ساتھ سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اس کے مطابق پھر عمل بھی کرنا ہے۔ اعتدال، جذباتیت نہیں، معاملہ فہمی کو اپنی زندگی کے اندر دخل اندازی دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حلم اور حوصلے کے ساتھ مسلمانوں کو کنٹرول کیا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی تلخ باتوں کو میٹھے انداز سے اور بڑے پیارے انداز سے
مسلمانوں کو سمجھایا۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اب آپ اندازہ کیجئے سوال کا، سوال کرنے والے کا، جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کا۔ ہم جیسا کوئی جذباتی نوجوان ہوتا تو ہم برملا کہہ دیتے، تمیز نہیں ہے، سینس نہیں ہے، کیسا مزاج ہے، کیسا ماحول ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ لیکن نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سوال کو بڑا ہی نارمل لیا، اور اس کی تربیت جذباتی پہلو کے ساتھ بالکل نہیں کی، بلکہ ٹھنڈے، میٹھے اور سائیکالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک سوال ڈال دیا۔ آپ مجھے یہ بتاؤ، اگر یہی کام آپ کی والدہ کے ساتھ ہو، کیا آپ اس کو برداشت کریں گے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے پھر سوال کیا، کیا آپ کی بہن کے ساتھ ہو، آپ اس کو برداشت کریں گے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے تیسرا پھر سوال کیا، کیا آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو، کیا آپ برداشت کریں گے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے چوتھی مرتبہ فرمایا، یہ روایت بالکل صحیح ہے، کیا آپ کی پھپھی کے ساتھ یہ کام ہو، آپ اس کو برداشت کریں گے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا جب آپ برداشت نہیں کرتے تو دوسروں کی بہن، بیٹی، والدہ اور پھپھی کے ساتھ بھی یہ کام اچھا نہیں۔ اگر آپ اس کو نفسیاتی طور پر سمجھانے کی کوشش نہ کرتے، جذباتیت کے اندر لے کر جاتے، اور تو گناہ کبیرہ کے ارتکاب تو کر لے گا تو کافر ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، تو اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نہیں۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات میرے ذہن میں ایسی بیٹھی کہ مجھے اس گناہ کے فلسفے کی سمجھ ہی آ گئی کہ اللہ نے اس کو منع کیوں کیا ہے، کیوں منع کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، اس اپنے صحابی کو معاشرہ کی ایک ایسی گندی برائی سے سائیکی طور پر اس کو ایسا بہترین انداز سے ڈیل کیا کہ اس کو جہاں اس مسئلے کی سمجھ آئی، وہاں اس شخص نے دین کے اس مسئلے کو اپنے دل و جان سے قبول بھی کیا، اور پھر زندگی بھر اس کے قریب نہیں گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تربیت اعتدال کے اوپر کی، میانہ روی، اپنی سوچ کے اندر اعتدال لے کر آؤ۔ آپ کی سوچ کے اندر جذباتی پن کسی بھی صورت کے اندر آپ کی شخصیت کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ چاہے معاشرتی صورت میں ہو، ملی صورت میں ہو، آپ کے گھر کی سرحدوں کی بنیادوں کے اوپر موجود ہو، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر مسلمان کو اعتدال کا حکم دیا۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے صحیح البخاری کی رضی اللہ تعالی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے فرمایا، ان کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم فلیتزوج، او نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، شادی کرے۔ تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت نہیں رکھتا
وہ روزے رکھے. یہ روزے رکھنا اس کو نفسانی خواہشات سے پیچھے موڑ کر جانا ہے. بظاہر تو یہ ایک حدیث ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر میڈیکل کو بھی لے کر آئے ہیں. آج دنیا نے اس بات کی ریسرچ کی ہے. ایک خاتون جس وقت کئی افراد کے پاس جاتی ہے، اس کے اندر ایسے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو ایڈز کے سبب بنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک توانا معاشرے کا قیام اللہ کی وحی کے ساتھ مربوط کیا ہے. صحت مند معاشرے کا قیام صحت مند نوجوان کے ساتھ مربوط کیا ہے. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کی طاقت ہے تو نکاح کرو. اپنے وجود کے حدود کو صرف اپنی بیگم جو اللہ نے تمہارے لیے حلال راستہ بنایا ہے وہاں تک محدود رکھو، ان حدود کو تجاوز نہ کرو. اس کا نقصان کیا ہے؟ فزیکلی آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کی روحانیت متاثر ہوگی. جب آپ کی روحانیت متاثر ہوگی، آپ ایک پریشان وجود کے ساتھ دنیا کے اوپر چلتے پھرتے تو نظر آئیں گے، مگر سکون آپ کو نہیں ہوگا. سکون پاکیزگی میں ہے، سکون طہارت میں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سنت کے اوپر عمل کر لیتا ہے وہ کامیاب ہے، بہترین قسم کا نوجوان. اور آپ دیکھ لو، جن کی زندگیاں پاک ہوتی ہیں ان کے چہروں کے اوپر اللہ نور بھی بناتے ہیں، ان کی دعاؤں میں بھی اثر ہوتا ہے. اللہ ان کی احتیاج کا خود خیال رکھتے ہیں. یہ بات ہمیں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پتہ چلی کہ اللہ نے اس کے اندر حکمتیں کیسی رکھی. اور جو نوجوان اپنے آپ پر، اپنی پرسنالٹی کے اندر اس شخصیت کے پہلو کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، آپ یقین جانیں، آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے جا کر پوچھیں کہ وہ اعصابی طور پر اور اپنے فیصلے کی قوت کی بنا پر وہ کتنا وہ شخص مضبوط ہوتا ہے. اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، ڈاکٹر بتا سکتے، جبکہ اس کے پیچھے اللہ کی شریعت ہے. اس شخصیت کو بنانے کے اندر اللہ رب العالمین کی شریعت سب سے زیادہ کار فرما ہے. انسان یا تو اپنے نفس کے پیچھے ہے، یا پھر وہ حد درجہ اتنا غلوف کر رہا ہے، اتنا غلوف کر رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلوف کو بھی پسند نہیں کیا. بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی مرتبہ علماء سے سنی ہوگی کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر وہ 3 صحابی آئے تھے جنہوں نے آپ کی عبادت، ریاضت اور آپ کے نکاح کے بارے میں پوچھا تھا. سب نے کہا آپ پیغمبر ہیں، آپ نکاح بھی کثرت سے کر سکتے ہیں، آپ پیغمبر ہیں، لمبا قیام بھی کر سکتے ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ روزے بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن جب ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلک المتنطعون، دین کے اندر حدود سے تجاوز کرنے والے ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون. غلوف نہیں ہے یہ، غلوف اہل کتاب کے خصائص میں سے ایک ان کی خصوصیت تھی جس کو اللہ نے بالکل پسند نہیں کیا، کسی بھی صورت میں اللہ نے پسند نہیں کیا. اللہ نے امت مسلمہ کے وجود اور اس کی شخصیت کو اعتدال کی خوبصورت جملے کے ساتھ اس کو منسلک کیا ہے. جس بندے کے اندر اعتدال نہیں ہوتا اس کو ہمارا معاشرہ بھی قبول نہیں کرتا. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ فلاں شخص اچھا نہیں ہے، اس کی گفتگو اچھی نہیں ہے، اس کے فیصلے اچھے نہیں ہیں.
اس نے زندگی کے اندر جو سٹیپس لیے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، اور اس کے بد مقابل بالکل وہ شخص جو اعتدال کے اندر رہ کر اپنی شخصیت کے اندر ایک توازن کو برقرار رکھ کر ایک قدم اٹھاتا ہے، اس کے بارے میں خاندان کی بھی اچھی رائے ہوتی ہے، محلے والوں کی بھی اچھی رائے ہوتی ہے، دوست احباب کی بھی اچھی رائے ہوتی ہے کہ اس سے پوچھا جائے یہ مشورہ کو غلط نہیں دے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی ہمیں تلقینات کروائی۔ پچھلے دنوں سیالکوٹ کے اندر ایک واقعہ ہوا، ایک سری لنکن کا قتل ہوا، اس کے اندر ہمارے نوجوان تھے۔ میری اپنی آبزرویشن ہے ان میں سے 98% ایسے نوجوان تھے جو دینی علوم سے بالکل نابلد تھے، ان کی شخصیت میں اعتدال نہیں تھا۔ ایک ایسے مسئلے پر وہ اشتعال کے اندر آئے کہ ایک جان کو قتل کر دیا، اور صرف قتل کرنے تک محدود نہیں رہے بلکہ اس کی باڈی کو جلایا، پھر بھی اپنے من کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، اس کے ساتھ بہت کچھ کیا۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ میں نے پچھلی جتنی بھی گفتگو کی ہے اس کی بنیادی طور پر دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ معاشرے میں تعلیم و تعلم کا ہونا اور اچھے ماحول کا ہونا، یہ انسان کی شخصیت پر بڑی اثر انداز ہوتی ہے، جبکہ ہم ان دونوں سے خالی ہیں، بالکل دونوں سے خالی ہیں۔ ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے کہ ہم کس کے مطابق کیسا عمل کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کی ذات کا اس قدر تحفظ کیا ہے کہ جو غیر مسلم اسلامک اسٹیٹ کے اندر رہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیکس ادا کرتے تھے، جزیہ دیتے تھے، یا خلفائے راشدین کے دور کے اندر وہ رہتے تھے اور وہ اپنا سالانہ یا ماہانہ ٹیکس دیتے تھے، اسلامی حکومت کی طرف سے ان کے لیے یہ اعلان تھا آپ کی عزت، آپ کی جان، آپ کا مال، سب کچھ کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری۔ اور ان غیر مسلموں سے اگر کسی بھی قسم کا مسلمانوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو وہ مسلمان قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے تھے، وہ معاملہ خلیفۃ المسلمین کے پاس آتا تھا، وقت کے حکمران کے پاس آتا تھا، ان سے ڈسکس کیا جاتا تھا۔ وہ وقت کے حکمران بھی کیسے عظیم حکمران تھے کہ وہ فیصلوں کو اپنی سوچ کے اور اپنی فہم و فراست کی بلبوتے پر اس کو حل نہیں کرتے تھے، باقاعدہ ایک لجنہ تھی علماء کی، کبار صحابہ کرام کی، جو اس معاملے کو اچھی طرح جائزہ لے کر اپنی رپورٹ خلیفۃ المسلمین کو پیش کرتے تھے۔ ہمارے ملک کے اندر قانون ہے، امپلیمنٹ نہیں ہے۔ بحیثیت ایک مسلم معاشرت کے ہماری ذمہ داری اور فرائض کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اگر اس قدر حساس موضوعات پر کسی قسم کی کسی کو کوئی اعتراض ہے تو شکوہ ہے تو ہمارے پاس سیکورٹی کے ادارے موجود ہیں، عدالتوں کا نظام ہے، تھانوں کا نظام ہے۔ کسی بھی صورت کے اندر اسلام آپ کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا نہیں کہتا، بالکل نہیں کہتا۔ ہمارے ملک کی بدنامی جو انٹرنیشنل سطح پر جو ہوئی ہے، جو ہمارا امیج خراب ہوا ہے، اس کا کسی کو کوئی احساس تک نہیں۔ اور میں کہوں گا ان دانشور حضرات سے جن کا تعلق اساتذہ کے مقدس فہرست کے ساتھ ہے کہ نوجوانوں کی ذہنی تربیت کی جائے، ان کے اندر اعتدال کی وہ فضا قائم کی جائے
جس اعتدال کی فضا کی طرف اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو لگایا ہے، جذبات ہی سے ہٹایا ہے۔ اگر جذبات ہی صرف اسلام کا نام ہوتا نا، اور معاملات کو صرف جذبات اور غصے سے حل کیا جانا ہوتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے کبھی واپس نہ لوٹتے، کبھی نہ لوٹتے۔ حدیبیہ سے آپ واپس کیوں آئے ہیں؟ ان اپنی شخصیتوں کے اندر جو آپ کے سامنے موجود تھی، ان کی شخصیتوں کو آپ نے ڈیولپ کس انداز سے کیا ہے کہ نہیں، اپنے اس نفس کے اوپر قابو پائیے، اس نفس کو کنٹرول کیجیے۔ دنیا کے نظام اور دنیا کے معاملات صرف جذباتیت کے ساتھ نہیں ہوتے، بلکہ حکمت اور دانائی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر نے بڑا سخت قسم کا جملہ بولا تھا، اور ساری زندگی اس کے اوپر افسوس بھی کرتے رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حق پہ نہیں ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ ہم حق پہ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جو بیٹھے تھے شخص، جو مشرکین کی طرف سے آئے ہیں، ان کی ساری باتیں تسلیم کی جا رہی ہیں۔ سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے، مسلمان پریشان تھے۔ آپ ان کی اس وقت سائیکی کا اندازہ یہ لگائیے کہ اس معاہدے سے تھوڑی سی دیر قبل بیعت رضوان ہوئی ہے، کہ سب لوگوں نے اپنی موت کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کی ہے کہ ہم مر جائیں گے، یہاں سے نہیں جائیں گے۔ لیکن نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف چند افراد تک محدود نہیں تھی، آپ نے ایک قوم کو بنایا ہے، آپ نے ایک سسٹم دیا ہے دنیا کو۔ اس سسٹم کے اندر یہ بات تھی کہ بات جذبات سے نہیں، حلم اور حوصلہ کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حوصلہ دے رہے ہیں، صبر کرو، اللہ انشاءاللہ اچھا وقت دکھائے گا، صبر کرو، اللہ اچھا وقت دکھائے گا، صبر کرو، اللہ اچھا وقت دکھائے گا۔ احرام اتار دیا، قربانیاں ذبح ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا، معاملات ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس مکہ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب شخصیت کے اندر اعتدال کی فضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے اندر قائم کی، تو چند عرصہ کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح کی نوید بھی سنائی۔ مکہ کے اندر فاتح بن گئے ہیں وہ اہل مکہ جنہوں نے اپنی سرحدوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے بند کر دیا تھا، آج وہ چھپ رہے ہیں کہ ہمیں کہیں پناہ مل جائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج پھر بھی کھلے دل کا مظاہرہ کیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں آ کر کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی نصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے، کریڈٹ اپنے ذمہ نہیں لیا۔ اس سارے فتوحات کی سسٹم کی جو کچھ کریڈٹ تھا، یہ نہیں کہا کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر آئے، نہیں، الحمدللہ الذی نصر عبدہ۔ مسلمانوں کو یہ کنسیپٹ دیا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے، اپنا رجوع اپنے اللہ کی طرف، اس اللہ کی تعریف جس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اس اللہ کی تعریف جس نے آج بڑے بڑے برجوں کو الٹا ہے، لشکروں کو شکست دی ہے۔ وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ، اس اللہ کی تعریف جس نے اپنے وعدے کی تکمیل کی۔ اللہ کا وعدہ ہے تم اپنے آپ کو اچھا بناؤ، اللہ کہتے میں تمہاری دنیا بھی اچھی بناؤں گا، تمہاری آخرت بھی اچھی بناؤں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا جس سرزمین سے تمہیں یہ واپس لوٹا رہے ہیں، اس سرزمین کی طرف تم واپس آؤ گے اور بہترین صورت میں آؤ گے۔
آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کھڑے ہیں اور پورے کے پورے لشکر کے لشکر، پورے کے پورے قبائل کے قبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ آج بلا عمر ادھر آؤ، عبد الرحمن عوف ادھر آؤ، طلحہ زبیر ادھر آؤ، اس وقت کے انتظار کے اندر میں نے تمہیں حلم حوصلہ کی، میں نے تمہیں ترغیب دلائی تھی، اور اسی وقت کے میں نے لیے تمہیں کہا تھا کہ تم اپنے اندر اعتدال کی فضا قائم کرو۔ اللہ کسی کو رد نہیں کرتے، کسی صورت میں رد نہیں کرتے۔ محترم بھائیوں، میرے محترم قابل احترام میرے نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، زندگی کی کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ جاؤ، اپنی شخصیت کے اندر توازن کو برقرار رکھو، نہ اپنے نفس کے پیچھے پڑنا ہے اور نہ اپنے فیصلوں کے اندر غلو سے کام لینا ہے۔ یہ دونوں تمہاری شخصیتوں کو ڈیمیج کر دیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے، تم اپنی شخصیت کے اندر اعتدال لے کر آؤ، جس کے سب سے بڑے علم بردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اور یہ انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ ان خوبیوں سے ہمکنار ہو جاؤ، اپنے ملک کی سالمیت کے لیے اپنے کردار کو ادا کرو، اس ملک کے قوانین کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو۔ ایسی مجالس کو اختیار نہ کرو جو آپ کو برانگیختہ کرنے والی ہوں، جو آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلنے والے ہوں۔ ایسی قوتوں کے اعلی کار کسی بھی صورت کے اندر نہ بنو جو آپ کی شخصیت کو ڈیمیج کر دیں اور آپ کے والدین کے سر کو شرم سے جھکا دیں اور آپ کی ملی ساخت کے اوپر سوالیہ نشان اٹھے۔ کسی بھی صورت کے اندر ایسی مجالس کو اختیار نہ کرو۔ ہمیشہ معتدل لوگوں کی ماحول کے اندر بیٹھیے، ان کی فضا کو ایکسیپٹ کیجئے، ان کی باتوں کو فالو کیجئے، اپنے بزرگوں کے ساتھ کوارڈینیشن کیجئے، ایسے ماحول کو اپنی شخصیت کے اوپر اثر اندازی کی پوری موقع دیجئے کہ جو آپ کی شخصیت کو بہترین انداز سے اس دنیا کے اندر بلند کرے۔ اور میرے بھائیوں، آپ اپنی شخصیت کے اندر اعتدال چاہتے ہیں تو قرآن سے بڑھ کر کوئی بڑا راستہ نہیں ہے، کوئی بڑا راستہ نہیں۔ آپ قرآن مجید کو بغور مطالعہ کے پڑھیں، روزانہ کی بنیاد پر بے شک ایک آیت کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ یہ قرآن آپ کے مزاج کے اندر نرمی لے کے آئے گا، اعتدال قائم کرے گا۔ آپ اس کے اصول و قوانین پر جب غور کرنا شروع کریں گے، آپ کی شخصیت کو بہت ڈیولپ کرے گا۔ آج ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم قرآن کی محفل سے دور ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور فرامین سے دور ہو گئے، اللہ کی وحی سے دور ہو گئے۔ کامیابی اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کے اندر ہے، اور اللہ کی شریعت صرف دو چیزوں کا نام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت کو سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله